ویلکم بیک ریٹیل فلائن تے جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان شاہدہ رحمانی صاحبہ ایم این اے رہ چکی ہیں، وومن ون کراچی کی پریزیڈنٹ ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز۔ ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی بار بار ایمفسائز کر رہی ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلان کیا جائے۔ کنفیوژن ہے ابھی تک، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ ابھی تک اسی طرح ہے۔ پیپلز پارٹی نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی نہیں کہتی، آئین پاکستان کہتا ہے، اور ہمارا بار بار مطالبہ ہے کہ آئین پاکستان پر الیکشن کمیشن جو ہے امپلیمنٹیشن کرے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے صرف ایک پریس ریلیز کے تھرو یہ کہہ دیا کہ جی الیکشن جنوری کے آخر میں ہوں گے۔ نہ کوئی شیڈول ہے، نہ ہی ڈیٹ اب تک اناؤنس کی گئی ہے، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور مختلف شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے شیڈول کے ساتھ، جو کہ 3 مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونے کو آ رہا ہے، اسمبلی ختم ہونے کو، جو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا۔ ہم نے ایک ادارے کی بات کو مانا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ ڈی لمیٹیشن کے بعد جو ہے سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن کو آپ نے کہا کہ اس کے بعد ہم کریں گے، ہم نے اس بات کو بھی مانا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ڈیٹ کا اناؤنس نہ کرنا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 15 سال آپ کی حکمرانی رہی ہے سندھ کے اندر، اب جب آپ ووٹ لینے جائیں گے کیا ایسی کارکردگی رہی ہے کہ لوگ آپ کو کارکردگی کے بنیاد پہ ووٹ دیں، یا صرف پھر بھی آپ بی بی کے نام پہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ ووٹ لیں گے؟ امتیاز دیکھیں، بی بی کا نام، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام تو قیامت تک کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا، کیونکہ وہ شہید ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے نفاذ کے لیے، اس ملک میں آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کی، جو قربانیاں دی، وہ کسی پارٹی لیڈر نے نہیں کیا۔ اور اب دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا کہ آپ کس بیس پہ جائیں گے، تو عوام جو پاکستان پیپلز پارٹی کو بار بار منتخب کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں، ہم عوام سے خدمت کرتے ہیں، ہم عوام کے لیے وہ منصوبے لے کے آتے ہیں جس پر عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی الائنس وہی بناتا ہے جن کو اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اس طرح کے الائنس آپ نے دیکھا ہوگا 2007 میں بھی بنے تھے، 8 میں بھی، 2013 میں بھی بنے اور 2018 میں بھی بنے۔ الائنس کی انہیں کو ضرورت پڑتی ہے نا، جن کی اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی، جن کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی بغیر سہارے کے عوام کی طاقت سے، اللہ کی مہربانی سے ہم الیکشن جیتتے ہیں۔ کوئی ہمیں تحفے میں رکھ کے، تشتری میں رکھ کے حکومت نہیں دیتا۔ یہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ صرف وہ ان کو اعتماد ہے، بلکہ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جو کام کیا، الیکشن اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو عوام آپ کو منتخب کرتی ہے۔ اتحاد بنا ہے، ریسنٹلی آپ کو خود پتا ہے جے یو آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم متبادل ہیں، بہتر متبادل ہیں پیپلز پارٹی کا، اور ہمیں لوگ ووٹ کریں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ تاریخ میں بھی بڑے اتحاد بنے، جس طرح آپ نے بات کی، اس اتحاد کو بھی بنانے والی کوئی اور قوت ہے؟ دیکھیے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کون قوتیں اتحاد بناتی ہیں۔ جی ڈی اے کی کارکردگی پوری آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اس تباہی کے ساتھ مل کے اس نے سندھ کا تباہ کرنا چاہا، لیکن الحمدللہ سندھ کے عوام نے جی ڈی اے کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد جے یو آئی کی بات کریں تو جے یو آئی وہ جماعت ہے جو کہ عمران خان کے مخالف رہی اور پی ڈی ایم کے ساتھ رہی، اور آج اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ان کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ اس طرح کی جماعتوں کے الائنس، میں نے کہا نا کہ جن کو سندھ کے عوام نے ٹھکرا دیا، جنہیں بدترین شکست دی، وہی لوگ آج الائنس کر رہے ہیں۔ نہ جے یو آئی کو سندھ کے عوام ووٹ دیں گے۔ سندھ کے عوام لسانیت، عصبیت، مذہبی منافرت کو ٹھکرا چکے ہیں۔ وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ ان کا بلیو ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے جو عوام کی خدمت کرتی ہے،
عوام کے لیے بہترین منصوبے لے کے آتی ہے، فلاح بہبود کے منصوبے لے کے آتی ہے. آج سندھ کے اندر عوام کے لیے بہترین ہیلتھ کی سہولیات موجود ہے. اگر سندھ اتنا اچھی ڈیلیور کر رہا ہے تو پورے پاکستان کے عوام یہاں علاج کے لیے بھی آتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، روزگار کے لیے بھی آتے ہیں. سوچے کہ روز آنا 10 سے 15 ہزار لوگ اگر کراچی آ رہے ہیں تو کراچی اور اس لیے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ امن و امان ہے. کراچی وہ شہر ہے جو لوگوں کو روزگار دیتا ہے، اور پورے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے بڑے بڑے مراکز بن گئے ہیں، بہترین روڈوں کا انفراسٹرکچر بن گیا ہے، تمام وہ سہولیات مل رہی ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے گا؟ شہزاد صاحب، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم عصبیت کی سیاست کرتے ہیں، لسانیت کی سیاست کرتے ہیں، سندھ دشمنی کرتے ہیں، جی ڈی اے کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، سندھ کو تباہ کیا. ان کے ساتھ جب آپ اقتدار میں شیئر دیتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو یہ دشمنی یاد نہیں ہوتی کہ یہ سندھ دشمن ہے، عصبیت ہے، یہ جمہوری نہیں ہے؟ اس ٹائم تو وہ جمہوری ہو جاتے ہیں. آپ اقتدار اور کرسی کی وجہ سے اور کرسی کی لالچ کی وجہ سے ان کو ملاتے ہیں. میں کسی کو ملاتے، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کرتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو اس وقت ملک کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ قوم ایک تاریخ بنی کہ کس طرح اپوزیشن بینچز، ٹریجری بینچز اور ٹریجری بینچز حکومت میں اپوزیشن میں گئیں. اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم چونکہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتی ہے، وہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ اقتدار میں شامل تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی دیواریں ہل رہی ہیں اور ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ پینترا بدلا اور پی ڈی ایم کے ساتھ، کیونکہ ایم کیو ایم کی عادت ہے کہ انہیں اقتدار چاہیے. وہ کوئی بھی ہو وہ اقتدار میں آتے ہیں، اور وہ ہم نے نہیں دی. اس وقت جو حکومت تھی وہ آپ نے دیکھا کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس کی جو باغ ڈور تھی وہ اس وقت کے جو پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب تھے، وہ پرائم منسٹر تھے. تمام کی منسٹریز، تمام پالیسیز ان کے ہاتھ میں تھی. ہم ان کے اشتراک میں ضرور تھے لیکن پالیسی سازی میں نہیں تھے. تو پرائم منسٹر جو کہ وقت کا وزیر اعظم تھا وہ فیصلے کر رہا تھا، اس کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم نے اپنی حکومت بنائی. آپ کو پتا ہے کہ جی ڈی اے کا بھی تو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے. جی ڈی اے کے تو لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں. اب جس طرح پی ڈی ایم کا آپ حصہ تھے، فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، 16 مہینے کی حکومت، اس ٹائم نہ ڈالر کم ہو رہا تھا نہ معیشت بہتر ہو رہی تھی. آج نگراں حکومت ہے، ان کے دور میں بہتری آ رہی تھی. آپ کیوں نہیں کر پا رہے تھے یہ چیزیں؟ امتیاز، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، فارن منسٹر بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور ان کی پرفارمنس کو آن دی فلور آف دی ہاؤس پرائم منسٹر آف پاکستان نے تسلیم کیا بارہا. اور انہوں نے نہیں بلکہ پورے اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ اس وقت جب پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو چکا تھا، سی پیک پروگرام آپ کا رول بیک ہو چکا تھا، آپ سے تمام عالمی برادری کنارہ کشی کر چکی تھی. آپ کے عرب امارات ہوں، سعودی عرب ہو، چائنا ہو، ترکی ہو، جتنے بھی کنٹریز تھے آپ نے ان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کر کے اپنے روابط ختم کر لیے تھے. پاکستان تنہائی کا شکار تھا. اس وقت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر اپنے ذاتی خرچ پہ دنیا بھر کے دورے کیے، پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہتر کیا، سی پیک کو اسٹارٹ کرایا، پیٹف سے نکالنا، اور اسی طرح کاپ 27 کے بعد لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ پہ جس طرح عالمی برادری کو جھنجھوڑا، اور وہ سب سے بڑی کامیابی یہ ساری تھی. تو آپ ہم سے یہ فائنینس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو، پاکستان پیپلز پارٹی آف پوائنٹ آف ویو اچیو. ان سے اجازت، اللہ حافظ.